اندر حاضری دیا کرتے تھے، حضرت دعا کر دیجئے آج وہ لوگوں کے آستانے پہ جا رہا ہے، لوگوں کے دروازوں پہ جا رہا ہے، اس لیے کہ اب مسئلہ اپنی غیرت کا نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ اپنی ذاتی عزت کا نہیں ہے، مسئلہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ہے، اب مسئلہ قرآن کی عظمت کا ہے، اب مسئلہ کلام الہی کی حفاظت کا ہے، اس لیے وہ اپنی ذاتی عزتوں کو، ذاتی انا کو، ذاتی غرور کو، ذاتی تمکنت کو قربان کر کے دیوبند کی گلیوں میں نکلتا ہے، ایک ایک دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور دن بھر کی محنت سے چند روپے جمع کرنے کے بعد زمانے کے اعتبار سے اچھی خاصی وہ رقم تھی، وہ اعلان کرتا ہے اے ہند کے اندر رہنے والے مسلمانوں آؤ اور اپنے نونہالوں کو دیوبند کی سرزمین پر بھیجو، ہم نے ایک شمع جلائی ہے، ہم نے ایک دیا جلایا ہے، آؤ اور اپنے نونہالوں کے قلوب کو علوم قرآنی سے منور کرو۔ اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ 1866 کے اندر قائم ہونے والا مدرسہ 2 سال 3 سال تک نہیں پہنچتا ہے، ہندوستان کو چھوڑیے ہندوستان کے باہر اس کی آواز گونجتی ہے، وہاں سے نکلنے والے علماء، وہاں سے نکلنے والے حفاظ، وہاں سے نکلنے والے یہ فضلاء ہندوستان کے گلی گلی کوچے کوچے چپے چپے میں پھیلتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں پر ایک شمع جلا دیتے ہیں، کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک دیا جلا دیا، یہ پیغام لے کر کے دیوبند کی دھرتی سے نکلنے والا ہر سپوت اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے ایک دینی شمع جلاتا ہے، ایک مدرسے کی بنیاد رکھتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انگریز جو یہ خواب دیکھ رہا تھا، جو یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ 1834 کے بعد آنے والی ایک نسل کے اندر مسلمان اپنے دین اپنے قرآن کے اوپر باقی نہیں رہے گا، وہ لاٹ نکالے یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ ہم نے جو نظام تعلیم رائج کیا ہے کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا اور کوئی بھی ہندو باقی نہیں رہے گا، سب کے سب عیسائیت کے رنگ میں رنگ جائیں گے، لیکن اہل اللہ نے اپنے دل سے جب خالق کائنات کو پکارا ہے، جس ذوق کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ علم کی شمع جلائی تھی دیوبند کے گمنام بستی میں، اس کی کرنیں ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچی اور آج آپ کے اس گاؤں بھلہ کے اندر بھی پہنچی، ایک حفظ کے مدرسے کا قیام ہوا، وہاں سے 10 حفاظ کرام تیار ہوئے، لاٹ نکالے کی بے چین روح سن لے، اگر اس کی تڑپتی ہوئی روح تک میری آواز پہنچے، گئے قرآن کو اس روئے زمین سے مٹانے کا خواب دیکھنے والے دیوانوں تم بھی سنو، لاٹ نکالے کی ناجائز اولادوں تم بھی سنو، اگر یہ لگتا ہے کہ قرآن کو روئے زمین سے مٹا دیا جائے گا، یہ حفاظ کرام میدان عمل میں آ کے جواب دیں گے، قرآن مٹانا تو بہت دور کی بات ہے، صبر کو زین سے تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے، حفاظ کا یہ لشکر میدان میں آ کر تمہاری ساری پالیسیوں کو غلط ثابت کرے گا، بجھ نہیں سکتا، کسی آدھی سے قرآن کا چراغ، حالات آئیں گے، انقلابات آئیں گے، اتار چڑھاؤ آئیں گے، نشے و فراز آئیں گے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان محبوب پیغمبر کو بھی مخاطب کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون و دیوانہ کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاغیب کلام میں کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ میرے محبوب ہمیں خوب پتا ہے کہ یہ کفار، یہ دشمنان اسلام جو مکہ کے اندر تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بدگوئیاں کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، یقیناً ان کے یہ تکلیف کے جملے سن کے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل دکھتا ہے، آپ انسان ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پریشان نہ ہو، مضطرب اور بے چین نہ ہو، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام لا ریب میں کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے ہندی مسلمانوں، کہیں نہ کہیں قرآن مقدس کی یہ آیات مبارکہ ہمیں اور آپ کو آواز
تمہارے کانوں سے آئے دن بکواس ٹکراتے ہوں گے، ان جملوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ان جملوں کی وجہ سے بے چین نہ ہو، مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو، بلکہ اپنے مذہب کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر پورے یقین کے ساتھ قائم رہو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بچا دو، ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کی شرکت گوارا نہیں کی جائے گی۔ ایمان کے اوپر قائم رہو، اپنی عبادتوں کے اوپر قائم رہو، اپنے اخلاق کے اوپر قائم رہو، اپنے کردار کے اوپر قائم رہو، اور ایک پکے سچے مومن بن کر کے حالات کا حکمت عملی کے ساتھ قابل کرو۔ بزدلی کی باتیں نہ کرو، بے خوفی کی باتیں نہ کرو، مایوسی کی باتیں نہ کرو، ہمت کی بات کرو، حوصلے کی بات کرو، جذبات کی بات کرو، احساسات کی بات کرو، جوش میں نہ آؤ، ہوش میں رہ کر کے اپنے مستقبل کے لیے انتظامات کرو۔ کیا انتظام کرنا ہے ہمیں؟ پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں، اور ابھی بھی راستے بہت ہموار ہیں میرے بھائیو، موضوع دوسری طرف جا رہا ہے لیکن یہ بات آگے تو میں عرض کر دوں، ابھی بھی حالات بہت ہموار ہیں، ابھی بھی کرنے کے لیے بہت سارے کام ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ نفرت کی جو آندھیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کی وجہ نفرت کو جو بانٹا جا رہا ہے، اگر ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں کسی طریقے سے، اخلاق نبوی کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنی بات چیت میں، اپنے معاملات میں وہ صفائی، وہ سچائی، وہ امانتداری، وہ نرمی، وہ مٹھاس پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حالات میں بدلاؤ، تبدیلی، ایک بار کے حالات نہیں بدلتے، اس لیے قرآن مقدس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات سے جوڑیں۔ میری گفتگو کا ایک موضوع یہ تھا، کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کسی اور موضوع پر بھی بات کرنی، لیکن وقت کی قلت اب دامگیر ہے، منتظمین کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی اندازہ نہیں ہو پاتا شروع میں کہ وقت کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس لیے رات کے 12 بجنے والے ہیں، ابھی ہمارے مہمان مقرر ایک باقی ہے، بہت پروگرام باقی ہے، ورنہ میرا